السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کہ پاکستان کی معیشت کن کن مسائل سے دوچار ہے اور ہمارے سیاستدانوں نے پاکستان کی معیشت کا کس طریقے سے برا حال کیا ہے، اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ ہمارے سیاستدانوں پر کس طریقے سے کیسز بنتے ہیں اور کس طریقے سے ختم بھی ہو جاتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اگر کیسز صحیح بنائے تھے تو ختم کیوں کیے گئے، اور اگر غلط بنائے تھے تو اس کا ذمہ دار کون ہے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے ٹاپک پر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جی تو دوستو، اگر ہم بات کریں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، ایک طرف پاکستان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری طرف عوام کے لیے مہنگائی اتنی کہ ان کے لیے جینا مشکل ہو چکا ہے۔ سیاستدانوں کو دیکھیں تو حالات کو سدھارنے کے بجائے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جس سے پاکستان روز بروز معاشی اور سیاسی طور پر مزید مسائل کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ عوام جن کے نام پر سیاست کی جاتی ہے ان کے لیے زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ ذرا دیکھیں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اپنی نظر میں سیاست کر رہی ہیں، لیکن دونوں میں سے کسی کو فکر نہیں کہ ان کی یہ سیاست پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہی ہے۔ اقتدار کی جنگ میں دونوں اطراف کے سیاستدان گویا اندھے ہو چکے ہیں۔ مذکورہ حالات انتہائی مایوس کن اور تکلیف دہ ہیں۔ کوئی پاکستان کا حال پوچھے تو بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ ہم سے بہت پیچھے رہنے والے ملک ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں، یہاں تک کہ بنگلہ دیش ہمارے لیے مثال بن گیا۔ دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم پیچھے سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ آج احتساب عدالت کی طرف سے موجودہ حکمران جماعتوں کے اہم رہنما نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ کے کیس بند کر دیے گئے، بلکہ آج ہی آصف علی زرداری کے خلاف مشکوک ٹرانزیکشن کا اربوں روپے کا کیس بھی احتساب عدالت نے واپس کر دیا۔ گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران وزیر اعظم میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز، حسن اقبال، مریم نواز اور نہ جانے کتنے حکمرانوں کے کرپشن کے کیس یا تو ختم کر دیے گئے یا ان کو بری کر دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس آج کل عمران خان جو اپوزیشن میں ہیں، ان کے خلاف توشہ خانہ کیس بنانے کے لیے تحقیقات اپنے عروج پر ہیں۔ خان کے خلاف کچھ دوسرے کیس بھی بنائے جا رہے ہیں۔ احتساب کا یہ تماشا گزشتہ 2-3 دہائیوں سے بڑے زور و شور سے چلایا جا رہا ہے، یعنی حکمرانوں کے خلاف کرپشن کیسوں کو ختم کیا جاتا ہے اور اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کیسز بنائے جاتے ہیں۔ جب اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو ان کے کیس ختم ہونے لگتے ہیں، اور جب حکومت اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو ان کے خلاف کرپشن کیس بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یا تو کیس جھوٹے اور غلط طریقے سے بنائے جاتے ہیں یا کرپشن کے ٹھوس کیسوں کو غلط طریقے سے ختم کروایا جاتا ہے۔ کوئی مہینوں اور کوئی برسوں جیل میں بھی رہتا ہے، لیکن سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کیسوں کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے اقتدار کے دوران سب دھل کر صاف شفاف ہو کر باہر آ جاتے ہیں۔ یہ کیسا ملک اور یہ کیسا احتساب کا نظام ہے کہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ اگر کیس غلط بنا تھا تو بنانے والے کو سزا دو، اور اگر کیس غلط ختم ہوا تو اسے غلط ختم کرنے والے کو سزا دو۔ یہاں تک کہ عدالتیں یہ تو کہہ دیتی ہیں کہ کیس بدنیتی کی بنیاد پر بنایا گیا، کیس غلط بنایا گیا، لیکن کبھی کسی عدالت نے احتساب کے نام پر یہ دھندا کرنے والے ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا نہ کیا، جیل میں نہ ڈالا۔ یہاں ایک چیف جسٹس نے نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہونے کا طعنہ کھلی عدالت میں تو دے دیا، لیکن ایسا تو کوئی فیصلہ نہ دیا کہ احتساب کے نام پر اس تماشے کو روکا جا سکے۔ گویا پاکستان میں اقتدار کی جنگ کے لیے
اور اپنے اپنے سیاسی مفادات کے لیے سیاست اور احتساب کے نام پر جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کو دن بدن کمزور کر رہا ہے۔ پاکستان کو اس وقت اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے سیاستدان ملک کی خاطر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے، عوام کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی متفقہ طور پر لائحہ عمل ترتیب دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خراب طرز حکمرانی کو ٹھیک کریں اور گڈ گورننس کے ماڈل کے اوپر ترجیحی بنیادوں پر کام کریں۔ پہلے اگر عمران خان ضد پر اڑے رہے کہ مخالفوں سے بات نہیں کرنی، تو اب پی ڈی ایم والے ضدی بن گئے ہیں کہ عمران خان سے بات نہیں کرنی۔ ان غیر جمہوری رویوں سے نقصان پاکستان اور پاکستان کی عوام کا ہو رہا ہے، جس کا کسی کو بھی احساس نہیں۔ سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر رحم کریں۔